الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بے حد شکر ادا کریں کہ اس رب کریم نے ہم تمام لوگوں کو اپنے پاکیزہ گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے یا انسان کوئی سامان بناتا ہے، اس کے کام کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یا وہ سامان بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم سب باوضو ہو کر کے یہاں پر آئے ہیں، آنے کا مقصد ہے کہ نماز ادا کریں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کو صبح سویرے سڑکوں پر دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی بائک سے، کوئی کار سے، کوئی بس سے، کوئی ٹرک سے۔ ان کا دوڑنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ سب پاگل نہیں ہوتے جو یوں ہی دوڑتے نظر آتے ہیں۔ کوئی سامان خریدنے جا رہے ہیں، کوئی آفس میں ملازمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انسان جو بھی کوئی کام کرتا ہے یا کوئی سامان بناتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کوئی سامان بنا رہے 10-20 روپے کا، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک بلب بنا ہوا ہے 40-50 روپے کا، اس کا مقصد ہے کہ رات میں آپ جلائیں تو وہ آپ کو روشنی دے گا۔ ایک شیشے کا گلاس بنا لیا جاتا ہے 10-20 روپے کا، مقصد ہے اس سے پانی پینا۔ تو انسان کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام بے مقصد ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہے، اس کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسان ایسا بھی نہیں کہ 10-20 روپے کا ہے، اور انسان کے 10-20 روپے کا بنایا ہوا سامان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ انسان تو بہت قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ہم لوگ کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ اپنے وجود پر کبھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو کتنا اہم بنایا ہے۔ 85 سال کا ایک بوڑھا آدمی، دادا، ہارٹ اٹیک آیا، ہاسپٹل میں چلا گیا، ڈاکٹروں نے علاج کیا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا۔ ان کو پیپر دیا گیا کہ علاج میں کتنا خرچہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس ہارٹ اٹیک کا خرچہ، علاج کا خرچہ آیا ہے 15 لاکھ روپیہ۔ وہ پرچی دیکھ کر کے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے ان کے گھر والوں کو کہا جا کر کے تسلی دیجئے، دوبارہ ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، بہت مشکل سے علاج ہوا ہے۔ اب گھر والے آ کر کے تسلی دے رہے، ابا رونے کی کیا بات ہے، اللہ نے دولت دی تھی اور بھی دولت ہے، 12-15 لاکھ روپے خرچہ ہو کر کے آپ کو صحت مل گئی، زندگی لوٹ آ گئی، اس پر رونے کی کیا بات ہے، ہم محنت کریں گے پھر روپیہ مل جائے گا۔ لیکن پھر بھی ان کا ابا رو رہے ہیں، تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ ان کے بھائی آ کر کے سمجھا رہے ہیں، آخر میں ڈاکٹر آ کر کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بل زیادہ ہے تو ہم اس بل میں کمی کر دیتے ہیں، آدھا آپ دے دیجئے، 7-8 لاکھ روپے دے دیجئے، باقی ہم آپ کی طرف سے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ بوڑھا میاں رو رہا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے ہیں۔ بیٹا کر کے کہتا ہے کہ ابا آپ بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بل کا ہے تو ڈاکٹر نے کم کر دیا، تو باپ نے کہا بیٹا مسئلہ بل کا نہیں، مسئلہ دل کا ہے۔ تو ڈاکٹر حیران کہ دل تو ٹھیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک آیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اب دل کا کیا مسئلہ ہے؟ اب باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں جو سوچ رہا ہوں تم وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہو، ورنہ تم بھی رونے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کا معنی ہوتا ہے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، اس کو چالو کرنا۔
وہ دل کی دھڑکن ایک بار بند ہوئی، چالو کرنے میں 15 لاکھ روپے لگے ہیں۔ میری عمر ابھی 85 سال ہے، یہ 85 سال میں اللہ نے کبھی دھڑکن بند نہیں کیا، اس کا کتنا بل بنا ہوگا؟ ایک بار دل کے دھڑکن بند ہو جائے، چالو کرنے کے ڈاکٹر نے روپیہ لیا 15 لاکھ۔ اس سے ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ ایک بار دھڑکن بند ہو چالو کرنے کی اتنی قیمتی ہے، یہ اتنا اہم ہے۔ تو 80-85 سال سے میرے دل کے دھڑکن چل رہا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بل کتنا بنا ہوگا؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو پیاس لگی ہوئی تھی، ایک اللہ کے ولی تھے، آپس میں بات چل رہی تھی، اسی دوران اس نے ایک پانی منگایا۔ تو ہارون اس اللہ کے ولی نے کہا کہ ذرا صبر کیجئے، بعد میں پانی پیجئے گا۔ پیاس لگی ہوئی برداشت کرتے کرتے ایک حد آئی، اب اس کو ایسا لگا کہ جان خطرے میں ہے، تو اس نے کہا اللہ کے ولی کو مجھے پانی دو، بہت زیادہ ضرورت ہے، میں موت کا اندیشہ ہو رہا ہے مجھے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا ہارون رشید ذرا یہ بتاؤ، دنیا میں پانی ختم ہو جائے، اسی ایک پیالہ پانی ہو اور تمہیں پینے کے لیے دیا جائے اور قیمت مانگے، تم کتنا دو گے؟ تو اس نے کہا آدھی سلطنت میں دے دوں گا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، خادم کو بلایا، پانی دے دیا، پانی پی لیا۔ 1-2 گھنٹے گزرے، اس کو پھر پیشاب آیا، ضرورت آئی، اب باہر جانا ہے واش روم، تو پھر اللہ کے ولی نے اس کو روک دیا کہ صبر کرو۔ 3-4 گھنٹے گزر گئے، آدمی کتنا برداشت کرے؟ اس نے کہا یار اب درد ہونے لگا، تکلیف ہونے لگی، اب مجھے جانے کی اجازت دو۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ بالفرض تم یہ مانو، اگر تم کسی کے قید میں ہوتے اور حاکم تمہیں روک دیتا کہ واش روم نہیں جانا ہے اور اس جانے کے لیے تم سے قیمت مانگتا تو تم کتنی قیمت دیتے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت۔ تو اللہ کے ولی نے کہا ایک پیالہ پانی کو اندر لے جانے میں اور اسی پانی کو باہر نکالنے میں اس کی قیمت تمہارے نزدیک پوری سلطنت ہے۔ دن میں ہم لوگ کتنے بار پانی پیتے ہیں، باہر نکالتے ہیں؟ ہمارا ذہن ادھر کبھی جاتا نہیں ہے کہ ہمارا وجود اللہ نے کتنا قیمتی بنایا ہے۔ غور و فکر کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری وجود کی بہت اہمیت ہے۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی آنکھ ختم ہو گئی، وہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے آیا ایک آنکھ دے دو، میں تمہیں 50 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ 1 کروڑ مانگے تب بھی نہیں دیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے اس کا وجود بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ایک انسان جب 10-20 روپے کا بلب بناتا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی وجود بنایا تو کیا اس کا کوئی مقصد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز سے بھی بتایا کہ انسان کی کیا اہمیت اللہ کی نظر میں۔ یہ زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے، پہاڑ، ہواؤں کا نظام، اس کے بعد دریا، پہاڑ، سمندر، جھرنے، یہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سورہ بقرہ کی آیت۔ اللہ کی ارشاد ہے کہ ہم نے یہ دنیا کی تمام چیزوں کو انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ یعنی انسان کی اتنی اہمیت اللہ کی نظر میں کہ دنیا کے تمام نظام کو اس لیے چلایا ہے کہ انسان کو اس سے فائدہ پہنچے۔ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو اللہ نے انسان کو کسی نہ کسی مقصد سے بنایا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ عقل مند لوگ جب اس میں پڑھے ہیں تو اس نے بھی اختلاف کیا ہے۔ کسی نے یہ سوچا کہ میرا مقصد ہے انجینئر بننا، وہ انجینئر بن گیا۔ کسی نے غور و فکر کیا کہ میرا مقصد ہے ڈاکٹر بن کر کے لوگوں کا علاج کرنا، وہ بن گیا۔ الگ الگ اعتبار سے لوگوں نے سوچا اور اس کے اعتبار سے مقصد طے کیا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ہوٹل کے مالک کو ایک خادم کی ضرورت تھی، کام پہ رکھنا تھا۔ وہ ایک خادم کو بلایا، کام کے لیے لایا، سیلری طے ہو گئی، منتھلی 25-30 ہزار روپیہ، کل سے تمہاری جوائننگ ہے۔ وہ صبح سویرے آیا کام کرنے کے لیے ہوٹل میں۔ کام کیا کرنا ہے وہ ہوٹل کے مالک سے نہیں پوچھا، بغل میں ایک اور دکان ہے، ان کے مالک کے پاس گیا کہ جی سر ہمیں یہ بتائیے کہ میں اس ہوٹل میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ تنخواہ بھی طے ہو گئی، ہمیں کرنا کیا ہے وہ آپ ہمیں بتائیے۔ وہ دوسرے دکان والے سے پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ سامنے میں گاڑی کھڑی ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ، پورا دن گھومو، یہی تمہارا گھومنے، اس ہوٹل میں آنے کا تمہارا مقصد یہی ہے کہ پورا دن گھومو۔
ایک دکان اور تھی وہاں چلا گیا. اب ہمیں یہ رہنمائی کیجیے کہ ہوٹل میں ہماری جوائننگ ہو چکی ہے, آپ سے کام شروع کرنا ہے, تنخواہ بھی طے ہے, کیا کام کرنا ہے؟ تو اس دکان والے نے کہا کہ سامنے دیکھو ایک پہاڑ ہے, اس پر چڑھ جاؤ پھر اتر جاؤ, چڑھ جاؤ اتر جاؤ, یہی تمہارا مقصد ہے. الگ الگ لوگوں سے پوچھا, اس نے جو بتایا وہ کر دیا. پورا مہینہ گزر گیا. اگلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے, ہوٹل کے مالک کے پاس آیا, جی ہمارے سیلری دے دیجئے. ہوٹل کے مالک نے کہا کیوں؟ آپ نے تو رکھا تھا, سیلری طے ہو گئی تھی, تم نے کیا کیا پورے مہینے میں سیلری دوں؟ ارے میں پہاڑ پہ چڑھا, میں گاڑی چلایا, میں پورا انجوائے کیا, سویا, لوگوں نے مجھے یہی بتایا تھا اس لیے میں نے یہ کیا. تو ہوٹل کا مالک کہے گا بے عقل کے اندھے, تنخواہ مجھے دینا ہے, رکھا میں ہوں, کم سے کم مجھ سے تو پوچھ لیتے کیا کام کرنا ہے. تم ان لوگوں سے پوچھ کر کے کام کر لیے, مجھ سے پوچھے نہیں تو میں تمہیں اس کی سیلری کیوں دوں؟ ہماری زندگی کی یہی حالت ہے. بچپنا گزر گیا, جوان ہو گئے, اب دنیا کے اندر آنکھ کھولے, ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا, کوئی انجینئر کے پاس گیا, کوئی کلکٹر کے پاس گیا, کوئی پروفیسر کے پاس گیا. ہمیں یہ بتائیے سر میں جوان ہو چکا ہوں, کرنے کا ایک جنون ہے, ہمارے اندر طاقت ہے, توانائی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو کسی نے کہا انجینئر بنو تو انجینئر بن گیا, کسی نے کہا ڈاکٹر بنو وہ ڈاکٹر بن گیا, کسی نے کہا پروفیسر بنو وہ بن گیا, اور وہ سمجھا کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو چکا. اب ہم مر چکے ہیں, موت آ گئی, اللہ کے سامنے گئے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اب یوں جواب دینے کہ یا اللہ آپ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے ہم نے وہ مقصد پورا کر لیا, اب ہمیں انعام دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے بے عقل کے اندھے, ہم سے تو پوچھتے کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بنایا. اس نے کہا ڈاکٹر بنو تم بن گئے, اس نے کہا انجینئر بنو تم بن گئے, اس نے کہا پروفیسر بنو تم بن گئے. میں نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا؟ پیدا کرنے والا میں ہوں, مجھ سے تو پوچھ لیتے کہ کس کام کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا. تو پھر وہاں پر پھنسیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا قیمتی بنایا, اربوں خربوں کا میرا وجود ہے, یہ کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ ہمیں اسی اللہ سے پوچھنا ہے, یا اللہ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یوں جواب دے گا. قرآن کریم کی سورہ زاریات کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ جب عبادت کے لفظ آتا ہے نا, کان میں جیسے پہنچے عبادت تو چوکنا ہو جاتے ہیں. اب یہ مولوی صاحب کہیں گے مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ جانے کا, کمانا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, شادی نہیں کرنا ہے, بال بچے پیدا نہیں کرنا, بس صبح سے لے کر شام تک تسبیح پڑھتے رہنا ہے, سجدے میں سر رکھ دینا, مطلب عبادت کا مطلب یہ ہے. ہمارے ذہن میں اب تک یہی بسا ہوا ہے. اس لیے جب بولا جائے عبادت تو نہیں, یہ میرا کام نہیں ہے, مولوی صاحب کا کام ہے, تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. عبادت یہ ایک لفظ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں, اس کو پورا کرنا. نبی کی زندگی بھیجا, نبی نے جیسے احکام کو پورا کیا اسی طریقے پر اس احکام کو پورا کرنا, اس کا نام ہے عبادت. اور یہ صرف 10 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے نہیں ہے, 24 گھنٹے کا ہر منٹ ہر سیکنڈ آپ کو عبادت میں گزارنا ہے. آپ ملازمت کر رہے ہیں, وہاں پر اللہ کا حکم ہے کہ حلال روزی کمانا ہے, اور نبی نے کما کر کے بتایا کیسے کمانا ہے, اس طریقے پر کمانا. وہ کمانا بھی آپ کا عبادت. اگر کوئی بھی حکم ہو نبی کے طریقے سے ہٹ جائے تو پھر وہ عبادت بھی اللہ کی نظر میں عبادت نہیں رہتی. میں ایک بہت بڑا جملہ کہتا ہوں, ایک آدمی بیت اللہ میں چلا جائے طواف کرنے کے لیے اور نبی کے طریقے پر نہ ہو تو وہ طواف بھی عبادت نہیں ہے. اور ایک آدمی بیت الخلاء میں چلا جائے, نبی کے طریقے کے مطابق جائے, وہ بیت الخلاء میں جانا آنا بھی عبادت ہے. اس سے آگے میں کیا سمجھاؤں؟ عبادت کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یہ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. ہمارے نبی سردار بھی بنے ہیں, ہمارے نبی بادشاہ بھی تھے, ہمارے نبی شوہر بھی تھے, ہمارے نبی باپ بھی تھے, ہمارے نبی داماد بھی تھے, اور ہمارے نبی تجارت بھی کیے ہیں, زراعت بھی کیے ہیں. ہر کام کر کے نبی نے بتایا, اسی طریقے پر کوئی بھی کام کرنا وہ اللہ کی نظر میں عبادت ہے. اور اس راستے سے ہٹ گئے اور دنیا والوں کو راستہ ہم نے اختیار کیا, بظاہر بہت مہذب لگ رہا ہے اور دنیا والے اس کام پر تعریف بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کی نظر میں عبادت نہیں ہے.
आपने कीमती कपड़ा खरीदा 5-6 हज़ार रुपये का, दर्जी के पास लेके गए। दर्जी को आपने बोला कि इसका एक कपड़ा बना के दीजिए। ठीक है सर, मैं 5 दिन में दे दूंगा। नहीं, आप 7 दिन ले लीजिए, लेकिन बना के दे दीजिए। हाँ ठीक है, सिलाई कितनी होगी? 3000। कोई बात नहीं, मैं 4000 दे दूंगा आपको, अच्छे से बनाइए। कैसा बनाना है? हाँ, इस थैली में सैंपल रखा हुआ, इस तरीके पर आपको बना करके देना है। ठीक है। 1 हफ्ते के बाद आया, दर्जी साहब को बोला कपड़ा दे दीजिए। वो कपड़ा निकाल के दिया, तो अब दर्जी को बोला यार तुमने मेरा कपड़ा खराब कर दिया, 5-6 हज़ार का मैं लाया था। दर्जी बोला कैसे खराब किया? अरे कपड़ा को देखिए तो सही, इस बाजू में दिल्ली का नक्शा है, इस बाजू में हैदराबाद का फैशन है, और इधर दिल्ली का, अहमदाबाद का, बेंगलोर का, मैंने पूरे हिंदुस्तान के डिजाइन को जमा कर दिया, तो मैं तो कितना खूबसूरत बनाया। तो उसकी जगह अगर आप होंगे तो वह कपड़ा कबूल करेंगे? अभी अल्लाह के बंदे, तू जो कुछ करना था, इस कपड़े को इसी तरह बनाना था जिस तरह मैंने तुम्हें दिया है। तुमने मेरा माल खर्चा कर दिया। अब वो आदमी सिलाई देने के बजाय वसूल उससे करेगा 5000 रुपया, अलग से लाओ, तुमने मेरा कपड़ा खराब कर दिया, मैंने सैंपल भी दिया था, इस तरीके पर मुझे पसंद है, इसके अलावा कोई भी डिजाइन दे दो, मुझे वो तो डिजाइन पसंद नहीं है। यही बिल्कुल हमारे नबी की जिंदगी है। ये सैंपल है। हम इबादत करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, वजू करें, हज करें, उम्रा करें, बिजनेस करें, और नबी के तरीके से हट कर हो, यूरोप वालों का तरीका हो, यहूदियों का तरीका हो, हिंदुओं का तरीका हो, और इस तरीके पर अल्लाह के सामने जाकर के इबादत पेश करें। अल्लाह कहेंगे मैंने सैंपल भेजा था नबी की जिंदगी को, उससे हट करके तुम्हारा सजदा भी हो, वो सजदा भी हमें काबिल कबूल नहीं है। तो इबादत का मतलब समझ में आया? इबादत का मतलब सिर्फ तस्बीह पढ़ना नहीं है, चिल्ला लगाना नहीं है, नमाज पढ़ाना नहीं है, कुरान की तिलावत करना नहीं है। इबादत का मतलब है कि आप जिंदगी के जिस फील्ड में है, उस फील्ड में नबी के तरीके के मुताबिक काम कीजिए, वो अल्लाह की नज़र में इबादत है। और इस काम के लिए अल्लाह ने इंसान को दुनिया में बनाया है। खाने पीने के लिए जंगल में बहुत सारे जानवर थे, और बच्चा पैदा करने के लिए कुत्ता भी से हमारे सामने 6-6 बच्चे पैदा करता है। इंसान को इस काम के लिए नहीं भेजा है, इसलिए भेजा है कि आप दुनिया के अंदर अपनी ख्वाहिश को अलग रखें, चाहत को दफना दें, और ये सोचें कि इस फील्ड में अल्लाह क्या कहता है और इस नबी ने यहाँ क्या करके दिखाया, उस तरीके पर वो काम कीजिए। वो काम अल्लाह की नजर में इबादत है। इसी काम के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, और वो दीन अल्लाह ने हमें दिया है नबी के जरिए से। उसी दीन को उसी तर्ज पर कर करके अल्लाह के सामने हम भेज दें, तो गोया कि हम अपनी जिंदगी का मकसद अदा कर रहे हैं। और अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं, नबी के तरीके से हट के कर रहे हैं, तो फिर चाहे आप दुनिया के अंदर मादी तरक्की पर पहुंच जाएं, एटम बम ईजाद कर ले, हाइड्रोजन बम बना ले, और मशीनी आलात के जरिए चांद पर चढ़े जाएं, जिंदगी आपकी बेकार है। इसलिए कि बनाने वाला ये कहता है अगर तुम्हारी जिंदगी इबादत से खाली है तो वो जिंदगी बेकार है। ये माइक किसमें आवाज है, इसके बनाने का मकसद ही है कि मैं आहिस्ता बोलूं, आवाज दूर तक जाए। अब ये आवाज आगे ना पहुंचाए तो गोया कि ये मकसद से हट गया, इसको उठा करके बाहर डाल दिया जाए। आप एक पेन खरीदते हैं लिखने के लिए, और वो लिखने से रुक जाए तो कीमती पेन भी हो, उठा करके आप उसको कचरे के डब्बे में डाल देंगे। जब तक आपकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरेगी, दुनिया वाले आपको सलाम करेंगे। और सहाबा की जिंदगी हमारे सामने है, उन्होंने नबी अल्लाह के अहकाम को, नबी के तरीके को सामने रख करके जिंदगी इबादत के साथ गुजारी। वो सहाबा तिजारत भी करते थे, और मैदानी जंग में जाकर के लड़ते भी थे, रात में मुसल्ले पर खड़ा भी होते थे, फिर दीन की दावत भी देते थे, कुरान पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, लेकिन सब नबी के तरीके पर होता था। तो अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत दी कि आज भी हम उन सहाबा का नाम फख्र के साथ लेते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया सूरह बकरा में, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ लोगों, अगर तुम ईमान लाओ इस तरह जिस तरह ये सहाबा ईमान लाए हैं, तो तुम्हारा ईमान काबिल एतिबार है। उससे हटकर ना इबादत मोतबर है, ना हमारा ईमान मोतबर है। तो अल्लाह ने इंसान को किस लिए पैदा किया? इबादत के लिए। और इबादत का मकसद वो नहीं है, मतलब नहीं जो हमारे जहन में बैठा हुआ है, उसको डिलीट कर दीजिए। और ये मतलब रखिए, इबादत सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह, 24 घंटे की जिंदगी, ये सब इबादत के लिए है। इसलिए कि इबादत का माना बहुत बड़ा है। हर काम नबी के तरीके के मुताबिक हमें अंजाम देना है।
نبی کے طریقے سے ہٹ جائے بظاہر لگے گا کہ دین کا کام ہے، لیکن اللہ کی نظر میں دین کا کام نہیں ہے۔ جمعہ کی فرض نماز کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت۔ اگر میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں تو کوئی حرج؟ کوئی گناہ ہوگا؟ زیادہ قرآن پڑھیں گے، سجدے بھی زیادہ ہو جائیں گے، رکوع بھی 2 زیادہ ہو جائیں گے، کوئی حرج ہے؟ عبادت ہے، لیکن اللہ اسے قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ نبی نے 2 ہی رکعت پڑھ کے ہمیں بتایا ہے۔ وہ 2 رکعت اگر سے لگتا ہے کہ قرآن زیادہ پڑھیں گے ثواب ملے گا، رکوع ہے ثواب ملے گا، سجدہ زیادہ ہے ثواب ملے گا، لیکن وہ نماز اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ گیا ہے۔ ہم لوگ اذان دیتے ہیں، اذان کے اخیر میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پورا اب کوئی آدمی یہ کہے یار یہ پہلا کلمہ تو پورا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان میں آدھائی کلمہ کو میں پورا کہہ دیتا ہوں تو اس کی اذان ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نبی نے یہاں پر اسی طرح ہمیں بتایا ہے، پورا پڑھ کر کے نہیں بتایا ہے۔ اپنے طرف سے ایڈ کریں گے تو وہ دین اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اب آگے کہیں گے یار ظہر کی نماز 4 رکعت، عصر کی نماز 4 رکعت، عشاء کی نماز 4 رکعت، یہ 3 رکعت کیوں؟ میں 4 رکعت پڑھوں گا، ایک رکوع زیادہ ہو جائے گا، 2 سجدے زیادہ ہو جائیں گے، قرآن کی تلاوت ہو جائے گی، تو آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نبی نے مغرب کی 3 رکعت ہی پڑھ کر کے ہمیں بتایا ہے۔ اب میں کتنی وضاحت کر کے آپ کو سمجھاؤں؟ تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا، اور عبادت کا معنی ہے آپ جس فیلڈ میں ہیں، آپ کمائی کر رہے ہیں، حلال کمائی کا کمائیے، سچ بول کر کے کمائیے، جھوٹ سے بچیے، دھوکہ دینے سے بچیے، وہ بھی عبادت۔ آپ ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے ٹائم طے کیا، صبح 8 سے لے کر کے شام کے 5 بجے تک کام کرنا ہے، اس بیچ میں موبائل استعمال نہیں کرنا ہے، اس بیچ میں ذاتی کوئی کام نہیں کرنا ہے، پورا امانت داری کے ساتھ وہ 8 گھنٹے مالک کے لیے کرنا ہے، پھر وہ جاب آپ کے لیے عبادت۔ لیکن اسی 8 گھنٹے میں آپ ادھر نظر مالک کے اونر ادھر دیکھ رہا، موبائل نکال کے لگے واٹس ایپ میں، تو وہ جتنا دیر آپ واٹس ایپ چلائیں گے آدھا گھنٹہ، اس آدھا گھنٹہ کی کمائی حرام آپ کے لیے، وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج کل کمال کی بات ہے، کام کرنے والے کوئی امانت دار نہیں مل رہے ہیں، سب بے ایمان ہو گئے ہیں۔ مالک دیکھے گا تو کام کریں گے، نہیں دیکھے گا تو کام نہیں کریں گے۔ مالک دیکھے نہ دیکھے، شریعت کہتی ہے کہ وہ 8 گھنٹے آپ کو کام ہی کرنا ہے، اس سے ہٹ کر ذاتی کوئی کام کیے تو وہ کمائی آپ کے لیے پھر حرام ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ اس بندگی کا سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے پہلی سیڑھی ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا۔ اب ایک آدمی زندگی میں بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن اس کی زندگی نماز سے خالی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ صحیح معنی میں وہ بندہ ابھی بندگی میں لگا نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کی ایک آیت دیکھیے، کیا انوکھی بات ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے ارشاد ہے سورہ بقرہ میں کہ نماز بہت بھاری چیز ہے، مگر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملنا ہے، ان کے لیے مشکل چیز نہیں ہے۔ یعنی جس کا ایمان کمزور ہو اور آخرت پر یقین مضبوط نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے نماز بہت مصیبت ہے۔ اس کو بولیے کہ دوسرا کام کرنے کے لیے بہت سارے کام کریں گے انسانیت کے بھلائی کے لیے، لیکن نماز کے بارے میں بولیے تو اس کو بہت مشکل لگے گا، جیسے پہاڑ سر پہ اٹھانے کے لیے بول رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جس کے ایمان مضبوط ہو اور آخرت پر یقین ہو اور اس یقین کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے کہ اللہ کے یہاں جا کر کے حساب دینا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں، نماز کا چھوڑ دینا مشکل ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایمان کی علامت بتایا ہے نماز کو۔ سورہ انفال کی آیت ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے دیا اسے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یقینی معنی میں اصل میں یہی لوگ مومن ہے۔ تو عبادت و بندگی کا پہلا زینہ کیا ہے؟ نماز۔ کسی آدمی کو بھی اگر آپ کو جانچنا ہے کہ یہ آدمی زندگی بندگی میں گزار رہا ہے کہ نہیں، تھرمامیٹر لا کے رکھ دیجئے نماز،
یہ دیکھیے کہ 5 وقت کی نماز کتنا اہتمام سے ادا کرتا ہے. اگر ادا کرتا ہے تو سمجھ لیجئے اگر اس کی نماز ٹھیک ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باقی کام بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اگر نماز میں ہی ڈنڈی مار رہا ہے تو بظاہر آپ کو معاملات وغیرہ میں بظاہر اچھے لگیں گے لیکن اندر سے بہت کالے نظر آئیں گے وہ آپ کو. اللہ کے نبی نے سے پوچھا گیا، مشکات شریف کی حدیث ہے، ای الاعمال افضل الی اللہ، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا الصلاۃ، نماز. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز. نبی نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو معاہدہ وہ صرف نماز، جس نے نماز چھوڑا وہ کافر. ایمان اور کفر کے درمیان ایک دیوار ہے نماز، اگر وہ زندگی میں نہیں ہے تو پھر وہ ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. مدینہ کے بازار میں صحابہ بھی تجارت کرتے تھے اور کافر بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے. آذان کی آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ، صحابہ کرام مسجد کے لیے دوڑ جاتے. اس دور میں جو اس وقت میں نماز کے وقت میں بازار میں ہے یا تو کافر ہے یا منافق ہے، مسلمان ہو مسجد میں نہ ہو یہ تصور نہیں تھا. تو آپ اپنے آپ کو اس معیار پر لا کر کھڑا کرنا ہے کہ ہم زندگی مقصد کے تحت گزار رہے ہیں، یہ بے مقصد زندگی ہم گزار رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں نماز کی پہلے پابندی کرنی ہے. بہت افسوس ہوتا ہے آج کل کہ دوستوں سے بات کرنے کے لیے 1 گھنٹے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں. شادی کی دعوت پنجی سے آ جائے تو گاڑی لیں گے نکل جائیں گے 17 کلومیٹر دور. کیوں بھائی؟ ولیمے کی دعوت ہے. اور 1 کلومیٹر کے اندر مسجد ہے، 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ. جس اللہ نے قیمتی زندگی دی ہے، ہزاروں نعمتیں ہمیں دی ہے، اس اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہ ہو تو ہم سے زیادہ بے غیرت، ہم سے زیادہ بے شرم اور ہم سے زیادہ بے ضمیر انسان دنیا میں نہیں ہوگا. کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، ذرا سوچئے، تصور کیجئے آپ کی زندگی کتنی پرسکون گزر رہی ہے. اللہ کا کیسا نظام ہے انسان کی باڈی میں. اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی آپ یوں کہیں کہ میرے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، میں بہت بیزی ہوں، تو دنیا میں آپ سے زیادہ بے شرم انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ زندگی میں جس معیار پر ہیں، آپ تجارت میں ہیں، آپ تبلیغ میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں یا آپ دنیا کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں، جب نماز کے وقت آ جائے تو مصلی بچھا کر کے خدا کے سامنے آپ کو سر جھکا دینا ہے. اگر آپ نماز کو لازم پکڑ لیں گے باقی معاملات اور حالات بھی اللہ آپ کے لیے بہتر کر دے گا. پڑھ نماز پنجگانا، نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ تیرا ٹھکانہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مقصد زندگی کے ساتھ اس زندگی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.